زکوٰۃ کا حکم تو ہے قرآن میں، لیکن صدقہ فطر کا حکم ہے؟ صدقہ فطر کا حکم کہاں ہے؟ پورا قرآن آپ شروع سے لے کر آخر تک ڈھونڈ لیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کا حکم دیا۔ اب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں فرض علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطر کو ہم پر فرض قرار دیا۔ اب وہ کس پر فرض ہے؟ کون دینا ہے، کون لینا ہے، کیا دینا ہے، کتنی مقدار میں دینا ہے، کب دینا ہے، اب یہ تمام تفصیلات کیا ہیں؟ یہ کیا ہے؟ تشریعی بھی ہیں، تشریحی بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح بھی فرمائی ہے اور حکم بھی بیان کیا۔ اب وہ احکام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح احادیث میں بیان فرمائی ہیں لیکن قرآن کے اندر موجود نہیں ہیں، تو ان احکام کا بھی وہی حکم ہے جو قرآن کے احکام کا۔ جیسے قرآن کے احکام ایک مسلمان کو ماننا ہے، اسی طرح رسول اللہ کی صحیح احادیث سے جو احکام ثابت ہوتے ہیں اگرچہ کہ قرآن میں نہیں ہے، اس کو بھی ہمیں ماننا ہے، برخلاف ان لوگوں کے جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں۔ بھائی ہم اہل القرآن ہیں، مطلب کیا ہے؟ مطلب ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت ہے، قرآن میں جو ہے ہم ماننے کی، جو قرآن میں نہیں ہے وہ جو ہے ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور احادیث جو ہے یہ انسانوں کی طرف سے آئی ہے۔ تو یہ جو کہنے والے لوگ ہیں، ہم ان سے یہ کہیں گے کہ اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں اور احادیث کا انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے قرآن کا بھی انکار کر دیا، آپ نے قرآن کو بھی نہیں مانا۔ یہ اور بات ہے کہ ایواش کے لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، حقیقت ہے کہ آپ قرآن کو بھی ماننے والے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ کئی آیات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا حکم دیا گیا، اور جب آپ اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اللہ کی بات کو بھی انکار کر دیا۔ اب یہ کہنا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ جو انسانوں کی طرف سے ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے آپ جو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست آپ پر وحی کر دیا ہے، کہ کہاں سے آئی؟ جن انسانوں کے ذریعے سے آنے والی احادیث کا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسانوں کی ہیں، اس لیے آپ جو انکار کر رہے ہیں، انہی انسانوں کے ذریعے سے تو یہ قرآن بھی تو آیا نا، انہی صحابہ کے ذریعے سے تو قرآن ہم تک پہنچا۔ جب آپ قرآن کو تسلیم کر رہے ہیں ان صحابہ کے ذریعے سے آنے والی ان آیات کو یا اللہ کے احکام کو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور انہی صحابہ کے ذریعے سے یہ بات بھی آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، آپ اس کا انکار کر۔ جو درمیان میں جو لائن ہے، جو چین ہے، وہ تو وہی چاہے قرآن کی ہو چاہے احادیث کی، تو احادیث کا انکار کرنا اور قرآن کو تسلیم کر لینا در حقیقت یہ ان کے اپنی نظر میں جو ہے خام خیالی کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ورنہ حقیقت میں وہ قرآن کے بھی منکر ہیں۔ تو جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں در حقیقت وہ صرف احادیث کا انکار نہیں کر رہے ہیں بلکہ قرآن کا بھی انکار، کیونکہ ایسے دسیوں آیات ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی بات کو ماننے کا اللہ نے خود حکم دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح ابو داؤد کی حدیث میں اپنے ارشاد فرمایا، وہ زمانہ قریب ہے کہ آدمی اپنے گاؤں تکیے پر ٹیک لگائے بیٹھ کر یہ کہے گا کہ مجھے اللہ کی کتاب کافی ہے، مجھے یعنی یہ اہل القرآن رسول اللہ نے پہلے پیشن گوئی کر دی یہ منکرین حدیث کے بارے میں، تو آدمی کہے گا کہ مجھے اللہ کی کتاب کافی ہے، جو اللہ کی کتاب میں حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، بس باقی مجھے نہیں چاہیے۔ تو یہ لوگ آنے والے ہیں، رسول اللہ نے پہلے بتلا دیا۔ تو آپ نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، آپ نے فرمایا خبردار جان لو کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن ہی کے برابر اور بھی وحی دی گئی۔ اب جو قرآن کو لے لے اور بھی وحی جو دی گئی احادیث کے ذریعے سے جو ہمیں ملی ہے، اس کا انکار کرنے والا در حقیقت اس قرآن کا بھی انکار کرنے والا۔